نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی فیملی سے انٹریکشن کیسا تھا، ذرا غور کیجئے گا. بڑے بڑے ہو سکتا ہے بزنس مین بیٹھے ہوں، مصروف لوگ بیٹھے ہوں جن کے لیے ٹائم ہی نہیں گھر والوں کے لیے. میرے آقا کی مصروفیت کا عالم کیا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت میں لاکھوں سلام. یعنی سارے عالم کا بار جن کے کاندھوں پر تھا، مگر گھر میں جا کر انداز کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد رکھیے. آپ فرماتے بندہ عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان مرد بن کر رہے، گھر میں جائے تو بچہ بن جائے. ہم گھر میں جا کر بھی مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں، پتہ نہیں کتنا کاروبار ہے میرا ہے، ادھر بھی کاروبار چل رہا ہے، ادھر بھی افسری چل رہی ہے، اور گھر والے سارے پریشان ہیں. میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں. فرماتی میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے نبی پاک کے ساتھ، بے شک یہ سارا معاملہ پردے کے عالم میں ہوا، دوڑ لگائی، میں آپ سے آگے نکل گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد میرا وزن بڑھ گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر میرے ساتھ دوڑ لگائی، اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر سبقت لے گئے اور فرمایا عائشہ یہ اس جیت کا بدلہ ہے. لک ایٹ دا انٹریکشن، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا سافٹنیس تھی، کیا آپس میں تعلق تھا. اسلام سختی کا نام نہیں، اسلام فقط جناب جس کو آپ کہیں کہ بس اتنا زیادہ سیریس ہونا کہ بندے کو دیکھ کر ہی ڈر لگے. مسکرانے کا نام بھی اسلام ہے، نرمی کا نام بھی اسلام ہے، فیملی کے ساتھ شفقت کا نام بھی اسلام ہے. ہم گھر میں جائیں تو گھر والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، نہ کہ انہیں ٹینشن ملنی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرائیویسی بھی، نبی پاک کی فیملی لائف بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین یہ روایتیں ہم تک نہ پہنچاتی، ہمیں کیسے پتہ چلتا گھر میں کیا ہو رہا تھا. مگر یہ ہم تک پہنچا تو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہماری فیملی کے ساتھ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اگر کبھی گھر کا کوئی ایک فرد ناراض ہو جائے تو مرد کو بھی اسے راضی کرنا چاہیے. میں جا رہا تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ گاڑی میں تھے، کہتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میرا گھر تباہ ہو گیا ہے، میرے بچے سارے میرے خلاف ہو گئے ہیں، میری بیوی نے میرے خلاف خلا کے لیے کورٹ میں نوٹس دے دیا ہے. تو میں نے کہا بھائی غصہ تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میری پہلی ملاقات ہے. میں نے اس کو ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا یار نرمی کر لیتے تو یہاں تک نہ پہنچتے نا. کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم دونوں غصے والے ہیں. آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے بچے میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے اور آج میرا گھر ٹوٹنے والا، آپ دعا کر دیں. آج جو لوگ جن کی طلاقیں ہوئیں، جن کے گھر ٹوٹ گئے، ان سے پوچھو وجہ کیا بنی. دونوں میں سے کوئی ایک فریق نرم ہو جاتا، صبر کر لیتا اور اس کے حقوق پہچانتا سامنے والے کے، تو یہ گھر نہ ٹوٹتا. میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را جتنے فیملی والے لوگ بیٹھے نا، ایک بات یاد رکھیں. ایک بزرگ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی بھی بے عیب ہم سفر تلاش نہ کرنا. اگر بے عیب ہم سفر کی تلاش میں رہو گے تو زندگی بھر اکیلے رہ جاؤ گے، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں نا، خطاؤں کے پتلے ہیں. تو عورت اپنے شوہر کو یہ سمجھ لے کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح مرد بھی اپنی زوجہ کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بے عیب کوئی نہیں. اگر کامل کی تلاش ہے تو پھر تو آپ اکیلے رہ جائیں گے.